پیارے بچوں، آج ماہام جو کہ بہت پیاری بچی تھی اپنی دادی کے پاس گئی ہوئی تھی۔ آج اس نے دادی سے ضد کی، دادی جان ہمیں بہت اچھی سی کہانی سنائیے۔ آج دیکھیں ہم سارے بچے جمع ہیں، پلیز ہمیں بہت مزے کی کہانی سنائیے نا۔ دادی جان بولی، اچھا بھائی بچوں، میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی کہانی سناتی ہوں، لو سنو۔ بچوں، برطانیہ کے ایک گاؤں میں ایک غریب ہاری اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں اور بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کے بچے بہت پیارے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت ساری مرغیاں پال کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ جب وہ انڈے دیتی تو ہاری کی بیوی ان کے انڈوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹوکری میں جمع کر لیتی اور ہاری شام کو وہ انڈے بیچ کر آ جاتا تھا، جس سے ان کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جاتے تھے۔ ہاری کے مرغیوں کے دیے ہوئے انڈے بہت زیادہ صحت بخش اور ذائقے دار ہوتے تھے، کیونکہ وہ اپنے مرغیوں کو بہت اچھا دانہ ڈالا کرتا تھا۔ بہت اچھے اور داموں میں بک جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہاری جب صبح سو کر اٹھا تو اس نے سوچا کہ چلو میں مرغیوں کے انڈے ہی اکٹھے کر لوں۔ لیکن جب وہ مرغی کے دربے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ مرغی کے نیسٹ میں 3 سونے کے انڈے پڑے ہیں۔ بہت حیران ہوا، یہ انڈے سائز میں بھی بڑے تھے۔ وہ پریشان ہوا کہ میری مرغیوں نے یہ سونے کے انڈے کیسے دیے، حالانکہ میری مرغیاں تو عام انڈے دیا کرتی تھی، لیکن اچانک اس خاص مرغی نے یہ 3 انڈے سونے کے کیسے دے دیے۔ اس نے اپنی بیوی کو جا کر بتایا، بیگم، یہ دیکھو، سونے کے انڈے یہ ہماری مرغی نے دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت جلد امیر ہونے والے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی خوشخبری ہے۔ یہ دیکھو، اس خاص مرغی نے یہ سونے کے انڈے دیے ہیں۔ میں تو حیران رہ گیا صبح ان انڈوں کو دیکھ کر۔ ہاں یہ لگ تو سونے کے ہی رہے ہیں، البتہ یہ نہیں پتا کہ یہ سونا اصلی ہے یا نہیں۔ آپ صبح جائیے اور ان کو بازار میں بیچ کر آ کر ان کے پیسے لگوا کر لائیے، تاکہ ہم بہت جلد امیر ہو سکیں۔ بس پھر کیا تھا بچوں، کسان صبح ہی انڈوں کو لے کر مارکیٹ میں چلا گیا اور اس نے وہاں پر مارکیٹ میں وہ انڈے بیچ دیے، جس سے اس کے بعد بہت سارے پیسے آ گئے، اتنے سارے کہ اس کسان نے کبھی اپنی لائف میں اتنے سارے پیسے دیکھے ہی نہیں تھے۔ وہ جلدی جلدی گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، دیکھو بیگم، میں اتنے سارے پیسے لے کر آیا ہوں، دیکھو کتنے سارے پیسے ہیں۔ اب ہم بہت امیر ہو جائیں گے، بہت زیادہ۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ ہاں واقعی میں نے کبھی اپنی لائف میں اتنے پیسے دیکھے ہی نہیں۔ اللہ تیرا شکر، اب تو ہم بہت ہی امیر ہو جائیں گے، ہے نا؟ تھا بچوں، کسان کی بیوی روزانہ انڈوں کو اچھے سے صاف کر کے پالش کر کے ان کو ایک جگہ جمع کرتی اور صبح ہی کسان ان کو بیچ کر آ کے بہت سارے پیسے لے کر آتا، جس سے وہ بہت امیر ہونے لگے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کسان نے ایک بہت پیارا سا گھر بنا لیا، جس میں کہ بہت سارے کمرے تھے، بہت خوبصورت گھر تھا، بہت خوشی خوشی رہ رہے تھے سب لوگ۔ ایک دن کسان کی بیوی نے کسان سے کہا، آپ روزانہ ایک انڈا لے کر جاتے ہیں، 2 انڈے لے کر جاتے ہیں اور بیچ کر آتے ہیں، اس سے تو ہمارے پاس بہت تھوڑے تھوڑے پیسے آ رہے ہیں۔ کیوں ہم ایسا نہ کریں کہ ہم اس مرغی کو کاٹ کے ایک دفعہ سارے ہی انڈے نکال لیں، تاکہ ہم ایک ہی دفعہ بہت زیادہ امیر ہو جائیں۔ کسان بولا، ہاں کہتی تو تم بالکل ٹھیک ہو۔ میں بھی روزانہ مارکیٹ جا جا کے بیچ کر آ کر تھک چکا ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ایک ہی دفعہ امیر ہو جاؤں، تاکہ مجھے اتنی محنت نہ کرنی پڑے۔ تم صحیح کہتی ہو، صبح مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ بس بچوں پھر کیا تھا، کسان رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح کو دیر تک سوتا رہا، اور جیسے ہی وہ اٹھ کے کمرے سے باہر آیا تو سوچنے لگا، آج میں بہت امیر ہونے والا ہوں، میری زندگی کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، آج میں بہت امیر ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ مرغیوں کے دربے میں گیا چھری اور چھرا لے کر، تاکہ وہ مرغی کو کاٹ کر اس کے اندر سے ساڑھے انڈے نکال سکے۔ لیکن یہ کیا، مرغی میں تو گوشت اور خون کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ کیسے نکلتا؟ ایک انڈا بھی کیا، ایک چھلکا بھی سونے کا نہ نکلا۔ وہ تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، مگر اس کو سوائے خون اور گوشت کے کچھ نہ ملا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور بولا، ہائے میری قسمت، ہائے میں نے کیوں مرغی کو کاٹ دیا، ہائے اب میرے پاس سونے کا انڈا کہاں سے آئے گا۔ میں کتنا بیوقوف تھا، کتنا بیوقوف تھا، میں نے معصوم مرغی کو کاٹ دیا۔ اب میں کیا کروں؟ بس بچوں، کسان کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ بچوں، دیکھا آپ نے کیسے انسان لالچ کرتا ہے اور کیسے اس کو بعد میں پچھتاوا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بچوں، ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہا کرتے ہیں بچوں کہ لالچ
بہت بری بلا ہے، ٹھیک ہے؟